یہی آیت جو ابھی سفینہ بھی کہہ رہی تھی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ یہ دیکھے، تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو ہر اچھے عمل کے لیے اس عمل کے پیچھے گول سیٹنگ ہوتی ہے نا، مقصد ہوتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہماری زندگی کا مقصد بھی متعین کیا۔ مجھے بڑا اس بارے میں یعنی میرے اندر کھوج تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمارے مقصد کی بات کہاں کہاں کی۔ تو اتنی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے، میں نے پھر قرآن کا اس اینگل سے مطالعہ کیا سبحان اللہ، کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں اور ہر رکوع میں سے دیکھوں کہ کہاں کہاں مقصد زندگی کی کیا بات ہے۔ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید میں کتنے خزانے ہیں۔ اور میں نے قرآن مجید سے وہ جب موتی چنے الحمدللہ، تو یعنی آلموسٹ یعنی ہر رکوع میں مقصد زندگی کی بات ہمیں اور ساتھ آپ کی ایک تفسیر بھی ہے، مختصر جی، کتاب بھی ہے جس میں آپ نے سبیل النجات ہے نا، سبیل النجات کے تو نام اس سے میں جو 7 پوائنٹس اس میں ایک مقصد زندگی کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پورے قرآن سے، پورے قرآن ہر آیت اور ہر رکوع سے ماشاءاللہ، ہر رکوع سے الحمدللہ، اور دنیا سے ریسرچرز تو اس سے بہت فائدہ اٹھاتے جی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اس میں یہ کہ دیکھیے اگر کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے نا، یعنی اس کی تلاش سب سے زیادہ تو آپ کے اندر تھی کہ یہ کام آپ سے اللہ نے لے لیا، الحمدللہ۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہی ہوئی جو بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے، ہر ایک چیز ایسی ہے جس میں غواصی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اندر اس کے جاتے ہو، پرت پرت کھلتی چلی جاتی ہے اور آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ہر جگہ وہی بات ملتی ہے، ہر جگہ وہی بات ملتی ہے۔